بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ۔ ایک نئی سیریز کا آج ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا تو اگر آپ نے اس کا وہ پہلا جو انٹروڈکٹری ویڈیو تھا، جو پہلا اس کا ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا تھا، پوسٹ کیا تھا، تو اس میں ہم نے وہ بات کی تھی کہ کیسے جو مسلمان امت یعنی امت مسلمہ کیسے وہ شروعات میں ہی مطلب پہلی صدی یا دوسری صدی میں ہجری میں کیسے وہ 4 بڑی کمیونٹیز یا طبقات میں تقسیم ہوئی تھی، جس کو ہم وہ 4 فولڈ ڈویژن کہتے ہیں، 4 فولڈ۔ تو اس میں ہم نے ایک جو کمیونٹی کا ذکر کیا تھا صوفیہ، جن اصطلاحات سے ان کو ہم جانتے ہیں تصوف یا صوفیہ، یا جو انگریزی میں ہم لکھتے ہیں صوفیزم۔ تو اب ان پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو سیریز ہے یہ اسی تصوف یا صوفیت یا صوفیزم اس کے بارے میں ہے۔ تو اس میں ہم مطلب جب شروع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا انٹروڈکشن کہ اس پوری سیریز میں کیا ہوگا، جتنے بھی یہ سارے ویڈیوز آئیں گے اس میں یہ مطلب کس ٹاپک یا کن موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے، ہم جو تھیریز یعنی جو نظریات ہے کہ جو صوفیزم یا تصوف وجود میں آیا اسلام میں، تو یہ کیسے آیا، مطلب جو اس کی تھیریز ہے، جو نظریات ہمارے سامنے، وہ چاہے صوفی جو ماسٹر جو خود صوفیہ نے جس بارے میں لکھا ہے، یا پھر جو مطلب اینٹی صوفیز جو ایک تو جو مخالف ان کے رہے، پھر جو دشمن تصوف کے رہے ہیں، اور پھر جو انڈیپینڈنٹ اسکالرز یعنی وہ جو صرف تحقیق جن کا کام ہے، جو ان نے نظریات سامنے رکھے کہ صوفیزم کیوں وجود میں اسلام میں آیا، یہ پوری کمیونٹی کیوں وجود میں آ گئی۔ تو یہ مطلب سب سے ایک بڑا موضوع جو ہمارے سامنے ہوگا، جس پہ ہم بات کریں گے کہ صوفی نظریات کیا ہے، کون سے ایسے مطلب فیکٹرز جن کی وجہ سے یہ عمل میں آیا، اتنی بڑی کمیونٹی وجود میں آئی۔ جب اس کے بعد ہم جب بات کریں گے تو وہ ہوگا کہ مطلب اس کا ایولوشن، تو اس میں ہم سب سے پہلے اس کا مطلب اس کی میننگ کہ تصوف سے مطلب کیا ہے، پھر جو تصوف کا جو تھاٹ ہے، جو پورا صوفی تھاٹ ہے کہ تصوف وجود میں کیوں آیا، اور پھر اس کے معنی کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے۔ اس کے بعد جس معاملے پہ ہم یعنی جس پارٹ پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ طبقات، یعنی ہر جو ایک جنریشن رہی صوفیہ کی، اس کے بعد جن نے ان کو سکسیڈ کیا، پھر ان تمام طبقات پہ ہم بات کریں گے، یعنی طبقات صوفیہ، جس میں بڑی مشہور و معروف کتابیں جن کا ہم تعارف کرائیں گے، جس طرح عبد الرحمن سلمی کی طبقات صوفیہ، ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء، عبداللہ انصاری کی طبقات صوفیہ، پھر ابو القاسم قشیری کی رسالہ جو بڑا مشہور، رسالۃ القشیریہ جو بڑا مشہور ہے، داتا علی حجویری کی اس میں کشف المحجوب، اسی طرح سے عبد الرحمن جامع کی نفحۃ الانوس، یہ بڑی جو کتابیں طبقات لٹریچر پہ لکھی گئی ہے، ان کا ہم تعارف کرائیں گے، اور پھر صوفی طبقات کا ہم تعارف کرائیں گے۔ پھر جب ایک بڑا اس میں جو طریقہ مطلب ایک صوفی پات جو طریقہ ایک صوفی پات جو رہی، جو ایک طریقہ بنا، اور جس کو عموماً انگریزی میں ٹرانسلیٹ آرڈر، لیکن ہم اس کو آرڈر مطلب نہیں مانتے، بردرہڈ، جو صوفی بردرہڈز تھی۔ تو یہ طریقہ کیوں وجود میں آئی، یعنی یہ طریقہ جو تھے صوفی پات یہ وجود میں کیوں آئی، اور اسی طرح سے جو سلاسل بنے، طریقہ یعنی ترک جو اس کی جمع ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ سلاسل، یہ جو صوفیہ کے مشہور اسلام قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سوریدی اور باقی، یہ تمام یہ مطلب یہ سلاسل، یہ ترک کیسے وجود میں آ گئے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو جو ایولوشن پہ ہمارا بات ہوگا، اور پھر ان کا جو سسٹمیٹک یعنی انسٹیٹیوشنلائز کیسے ہو گئے، جس طرح خانقاہ ہے، پھر یہاں زاویہ ہے، پھر ان میں جو خرقہ، خلافت، پیری، مریدی وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو صوفیزم کا کنٹرول یا جو صوفیہ تصوف کا مطلب جو کنٹریبیوشن رہا ہے اسلام کو پھیلانے میں، سپریڈ آف اسلام میں جو صوفیہ کا کنٹریبیوشن رہا، اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ مطلب ایک ٹائم سپیس انالیسس کی کس پیریڈ میں کس صوفی نے کس علاقے میں اسلام پھیلایا اور کیسے پھیلایا، پھر اس سلسلے پہ ہم بات کریں گے۔ تو اسلام کے
پھیلنے میں، یعنی اسلام کے سپریڈ میں صوفیہ نے کیا کردار ادا کیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا یہی نہیں بلکہ ہم صوفی جو کمیونٹیز جو ان کا تفسیر میں، حدیث میں، اچھا علم الکلام میں، فقہ میں جو بڑے بڑے صوفیہ رہے ہیں، جو حدیث کے ماسٹر بھی رہے اپنے ٹائم میں، تفسیر بھی انہوں نے لکھی، فقہ پہ بھی لکھا، تو اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو مختلف مطلب ٹائمز میں مختلف اسلامک گورنمنٹس یا جو نان مسلم سٹیٹس میں صوفیہ گئے، پھر ان گورنمنٹس کے ساتھ ان کے تعلقات کیا رہے، یعنی صوفی کسی مثال وہ انڈیا میں آئے، ہندوستان میں آئے، اچھا صوفی ٹرکی میں چلے یا سینٹرل ایشیا میں، ایون کہ عرب ورلڈ میں جو مختلف گورنمنٹس تھی، حکومتیں تھی، ان کے ساتھ صوفیہ کے کون سے تعلقات رہے۔ اچھا پھر اس کا ایک بڑا ایک اہم موضوع جو ہمارے سامنے رہے گا وہ یہ ہے کہ مطلب جو ان کا پرسیکیوشن، جو ان پہ مظالم ہوئے بالکل آغاز سے ہی، یہ جو صوفیوں پہ مظالم، جو ان پہ ظلم ہوا، کس طرح سے ان میں سے بہت سارے جن کو مطلب پھانسی دے دی گئی یا ان کو مار دیا گیا، ان کو اپنے وطن سے نکالا گیا، اور وہ جو وہ تکالیف ان نے برداشت کی، تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ کتنی مطلب ان پہ جو ظلم و تشدد جو ان پہ صوفیہ پہ ہوا، جن کے دشمن تھے یا مخالف تھے، کیسے انہوں نے ان کو مطلب وہ کیا ان سے چاہتے تھے، پھر وہ کیا ان سے دلیل مانگتے تھے، اور پھر کیسے ان پہ یہ سارا مطلب ایک ظلم ہوا ان پہ۔ اچھا پھر صوفیہ کا کلچر میں جس طرح لینگویج ہے، ڈریس ہے، یا کسی خاص علاقے میں گئے اس کو ان نے متاثر کیا، تو کلچر پہ، ثقافت پہ مطلب ان کا کیا رول، ان کا کیا امپیکٹ اس پہ رہا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا پھر ایک اور بات جو اس میں ہمارے سامنے جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو صوفی تھے یا صوفی ہے، ان کو اتنی مقبولیت یعنی پاپولیرٹی جو عوام میں ملی وہ کیوں ملی، یعنی صوفیہ اتنے زیادہ عوام میں مقبول کیوں ہو گئے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ سلاسل یا طرق پہ ہم بات کریں گے۔ پھر اس میں یہ جو پرسیپشن ان کا عوام میں رہا، عوام کیوں ان کے پاس جاتے تھے، اسی طرح سے پھر ایک ایکسیپٹنس یعنی مقبولیت یا قبولیت ان کو عوام میں اتنی زیادہ کیوں ملی۔ اچھا اسی طرح سے جو اپنے اپنے ٹائم میں جو سلطان رہے ہیں یا خلفاء رہے ہیں یا سلاطین رہے ہیں، وہ ان کے پاس کیوں جاتے تھے یا وہ ان سے کیا مطالبہ کرتے تھے، تو یہ جو صوفیہ کا ایک پرسپشن ہے، پھر ان کی ایکسیپٹنس ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ ان سے مطلب اس کی کیا وجوہات تھی۔ اچھا اس کے بعد ایک ہمارا ایک بڑا اس میں ایک امپارٹنٹ جو یہ ٹاپک رہے گا وہ یہ رہے گا کہ ان کے خاص موضوعات، یعنی اگر ہم فلسفہ پہ بات کریں یا صوفی لٹریچر میں جو لکھا گیا ہے، مثال کے طور پہ وجود یا تصور اللہ یا خدا کا ان کے یہاں تصور، اور اسی طرح سے پھر ایک حقیقت محمدی یا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ یہ کیا کہتے ہیں۔ انسان کامل جو ان کا ایک کانسیپٹ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا مطلب پھر وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ جو بڑے بڑے ان کے کانسیپٹس رہے ہیں، پھر ان کے جو پرومیننٹ تھیرسٹس اس میں رہے ہیں جنہوں نے یہ نظریات پیش کیے اور پھر اس کے دلائل دیے، پھر ان کا کیسے مطلب اپنے ٹائم میں کیسے ان کی مخالفت ہوئی یا آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں۔ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو یہ صوفی، مثال کے طور پہ اس میں صوفی آتا ہے، پھر اس میں فقیر آتا ہے، سالک آتا ہے، عارف، ملامتی، قلندر وغیرہ وغیرہ، مجذوب وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ان کے یہاں اسی طرح سے پھر ایک اور معاملہ جو ہے کہ صوفیہ مثال کے طور پر ان میں ایک غوث ہے، پھر مطلب ابدال ہے، اوتاد ہے، کتب ہے، غوث ہے، یہ تمام جو کانسیپٹس ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا ابلیس کے بارے میں ان کا کیا نظریہ صوفیہ کا رہا، اسی طرح سے سفر یا ٹراولنگ کے بارے میں یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، پھر ترک دنیا، اچھا اسی طرح سے ان کے یہاں ذکر، چلہ، پھر اسی طرح سے لنگر، اچھا معرفت، یہ تمام ان موضوعات پہ ہم تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے ان کے یہاں۔ پھر ہم جو یہاں فنا اور بقا کا ایک بڑا کانسیپٹ ان کے یہاں ایک تصور ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا علم، پھر ہم اس میں یعنی عین الیقین، حق الیقین، یہ بات، ہاں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا اسی طرح سے پھر ہم جو مطلب ان میں حق، تحقق اور محقق، یہ جو صوفیہ کے یہاں مطلب کانسیپٹس ہیں یا بڑے بڑے جو ہمارے یہاں مضمون رہیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اسی طرح جو عالم کے بارے میں، یعنی ان کے یہاں ہے ناسوت ہے، ملکوت ہے، جبروت ہے، پھر لاہوت ہے، ہاہوت ہے،
یہ تمام جو یہ عالمین کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے. پھر اسی طرح سے یہاں جو ان کے یہاں عشق مجازی، عشق حقیقی کا جو ایک تصور ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا، پھر حسن، احسان یا سما، وجد، سہو، شکر، یہ تمام موضوعات پہ ہم اس میں بات کریں گے. اور صوفیہ کے یہاں ایک اور بڑا جو یہاں موضوع ہے، یہاں ایک کانسیپٹ جو ہے جس کو ہم مقامات کہتے ہیں. تو مقامات پہ ہم بات کریں گے، جس طرح توبہ ہے، ورازود ہے، تقویٰ ہے، فقر ہے، پھر توکل ہے، قناعت ہے، صبر ہے، شکر ہے، رضا ہے، تسلیم ہے، تواضع ہے، سخاوت ہے، عفو ہے، اس طرح صدق و اخلاص. یہ جو تمام مقامات جن کے بارے میں صوفیہ نے، یعنی جو اسٹیشنز ہے، اسی طرح سے جو احوال ہے، اسٹیٹس ہے، ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے. اچھا، پھر جو مطلب ویمن صوفیز، یعنی جو خواتین اسلام میں صوفیہ جو ہوئی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ خواتین کے بارے میں صوفیہ کے کیا نظریات تھے اور کیسے وہ ان کو جگہ دیتے تھے، اور پھر جو پرومیننٹ صوفی خواتین ہیں انہوں نے کیسے مطلب وہ کیا ان کی تھاٹ تھا، آئیڈیالوجی کیا تھی، اور کیسے ان کو صوفی طریقہ یا سلسلہ میں جگہ ملتی تھی. اچھا، پھر اسی طرح سے ہم جو 17ویں یا 18ویں صدی میں جو صوفیزم کا ایک ڈکلائن آتا ہے، کیسے صوفیزم میں پھر مختلف جو مطلب مواقعوں پہ جو ڈکلائن آیا، اس پہ ہم بات کریں گے. تو ایک کمپریہنسو صوفیزم کی اسٹڈی، تو ہسٹوریکل اسٹڈیز میں نے طبقات کے بارے میں بتایا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صوفیزم آیا کہاں سے، پھر انیشل سٹیج، پھر جو اس کا ایک خانقاہی نظام وجود میں آیا، جنید، بایزید، پھر یہ جو سلاسل اور ترک بنے اس پہ ہم بات کریں گے. پھر یہ سپریڈ کیسے ہو گئے، پوری دنیا میں کیسے پھیل گئے، پھر عام لوگوں کے ساتھ، رولرز کے ساتھ، سب کے ساتھ ان کی کیا کیا ریلیشن رہے. اسی طرح پھر یہ مقبول کیسے ہو، اور پھر ان کا جو تھاٹ تھا، یعنی جو عبادت کا طریقہ تھا، اخلاقیات، یعنی جو تصوف فلسفی ہے، تصوف اخلاقی وغیرہ وغیرہ، ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے. تو یہ ایک مطلب ایک کمپریہنسو اسٹڈی صوفیزم کی ہوگی، اور یہ بالکل ہم صحابہ سے ہی شروع کریں گے. اس کے بعد ہم اس کو 17ویں 18ویں صدی میں، یعنی جو عیسوی ہے، بلکہ یہاں ہم 11ویں یا مطلب 12ویں جو ہجری صدی ہے اس تک اس کو ہم لے جائیں گے. تو ایک مطلب ایک بڑا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جلدی جب اس پہ پہلے بات کریں گے تھیریز، یعنی نظریات، کہ صوفیزم وجود میں کیسے آیا، صوفی کہاں سے آئے، پھر اس کے تمام نظریات، اس پہ ہم بات کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم مطلب اس پہ جلدی ہی کام شروع کریں گے، اور اس کا جو پہلا ویڈیو ہے وہ ہم پوسٹ کریں گے. تو آج ہم اسی پہ اس کو مطلب کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.